ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے دوران انور اقبال صاحب سینئر صحافی ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے۔ انور اقبال صاحب، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، دونوں خفیہ رکھی گئیں، دونوں میں میڈیا سے گفتگو نہیں ہوئی۔ واشنگٹن ڈی سی سے خبر کیا آ رہی ہے؟ خبر جس پہ یہاں مطلب یہ سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹک ایونٹس ہوں، تھنک ٹینکس ہوں یا میڈیا ہو، ان کا فوکس اسی بات پہ ہے، غزہ پہ، کہ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ غزہ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے، اور اس میں کم از کم ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں فلسطینیوں کے قیام کی کوئی صورت نکل آئے۔ لیکن انور اقبال صاحب، یہاں تو صورتحال یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کے جو مکین ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کو بے دخل کرنے کا بھی کوئی منصوبہ زیر غور ہے وائٹ ہاؤس کے اندر؟ بالکل، یہ بھی بالکل اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کی خواہش یہی ہوگی جو اسرائیل کی ہے، لیکن یہ کوشش پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ انہیں اندازہ اس بات پہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر یہ بات پہ ضد کی گئی تو میرا خیال ہے جو اس کے بعد اگلے اقدامات ہیں نا، کہ یہ ہوں کہ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ابراہم اکارڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، نافذ ہو جائے، تو پھر ان میں سے کسی بھی چیز پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ کہ اگر ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تو پھر ان ممالک کی حکومتوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا یا ایک ایسی فضا تیار کرنا جس میں اسرائیل کی ایکسیپٹنس ہو اسلامی دنیا میں یا عرب دنیا میں، وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کی کوشش ہے تو وہ پھر بہت کامیاب نہیں رہے گی۔ اچھا، عائشہ یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماس رہنما کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی چاہیے تو مائنس حماس جو ہے وہ فارمولا یہاں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جبکہ حماس کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس پر کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں جنگ بندی کے کوئی اثرات ہیں؟ کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر تو کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ مائنس حماس والی بات پہ تو میرا خیال ہے واشنگٹن بھی قائم رہے گا۔ اسرائیل تو کہتا ہی ہے، واشنگٹن بھی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ارینجمنٹ ہو اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ جو بھی انتظامی ڈھانچہ بنے گا، کوئی بھی شکل ابھر کے آئے گی، البتہ اس پہ ضرور گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی بین الاقوامی پارٹیسپیشن ہو، اسلامی ملکوں کی فوجیں ہوں یا دیگر ملکوں کی فوجیں ہوں جو دونوں کو یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ سکیں، لیکن نہ واشنگٹن نہ اسرائیل کسی قیمت پہ بھی وہ حماس کی پارٹیسپیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، عائشہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عائشہ صاحبہ، آپ کو بھی کامنٹ چاہوں گا اس پر میں۔ جی، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے کسی بھی فارم میں، وہ کسی بھی علاقے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے آپ انشور کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف طاقت کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں اور دیکھا جائے تو پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک طاقت کے تھرو اپنی جو ہے پاور کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے طاقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہے کانسنٹ۔ تو کیا یہ ہمیں اس جانب دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا جو غزہ کے لوگ ہیں، یہ مکین ہیں، جو وہاں کی عام پاپولیشن ہے، کیا وہ کس قسم کے سولوشن ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ آر دے ولنگ ٹو، کیا وہ اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ کہیں پہ مہاجرین کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر جب ہم غزہ کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں غزہ کے لوگوں کی بات بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جو غزہ کے لوگوں کی آواز اس پورے سولوشن میں شامل نہیں ہوتی تو ہمیں پھر مزید جو ایک ریزسٹنس ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ حماس کی شکل میں نہیں ہوگی تو شاید وہ کسی اور نام سے ہو۔ تو ریزسٹنس جو ہے، اگر لوگوں کی کانسنٹ اس پورے پروسیجر کے اندر شامل نہیں ہے، اس فیوچر سینیریو کے اندر شامل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں the resistance is going to stay, which means کہ جو ایک volatile region ہے ابھی بھی یہ سارا، it will stay volatile۔
تو اگر حماس کو مائنس کیا جائے، آپ کے سوال کی طرف اگر میں اسپیسیفکلی آؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کیا آلٹرنیٹ سولوشنس ہیں. اگر حماس نہیں ہوگی تو وٹ ول بی دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، جیسے کہ بات کی گئی پہلے بھی کہ میرے ساتھی تجزیہ کار نے کہ یہ جو باقی عرب ملک ہیں، سعودی عرب پلس کمپنی، وہ ایک ارینجمنٹ کے تھرو اس علاقے کو کنٹرول کریں، لیکن پھر ان کے اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جہاں پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے لپ سروس آن دا پارٹ آف اسرائیل اور امریکہ ٹورڈس ٹو اسٹیٹ سولوشن. تو اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے تو دین ہو سکتا ہے کہ وہ حکومتیں اس ایک اجتماعی انتظام و انصرام کی طرف غزہ کے جا سکیں، کیونکہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی جو گورنمنٹس ہیں دے کین ناٹ گو اگینسٹ دی پاپولر ول. اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو پاپولر ول ہے وہ اس ٹائم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کچھ حد تک حماس جو ہے وہ ہمیں ان کی ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ نظر آتی ہے. تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر جو وہاں کے لوگ ہیں اور جو پاپولر سینٹیمنٹس ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی سلوشن اگر اس کنسیڈریشن کے بغیر لیا جائے گا تو یہ اٹ ول ناٹ اینڈ ٹو وارس، اٹ ول ایکچولی کریٹ مور وارس. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، یہاں صورتحال یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک تاثر ہے کہ چاہے مذاکرات قطر میں ہو رہے ہوں، چاہے مذاکرات جو ہے وہ عمان میں ہو رہے ہوں، یا کہیں پر بھی جو ہے وہ مذاکرات کا ایک سلسلہ جاری ہو، جب امریکہ چاہے گا یا اسرائیل چاہے گا، جس ممالک پہ جارحت کرنا چاہے گا وہاں پر جارحت کر دی جائے گی، وہاں پر ایئر اسٹرائکس بھی کی جائیں گی، میزائل بھی داغے جائیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل بھی کیا جائے گا بقول ان لوگوں کے. اس تاثر کے خاتمے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو بائیڈن موجود تھے وہ بھی 2 ریاستی حل کا جو ہے وہ حامی تھے اور اس کے طرف آنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پیش رفت اس پر دکھائی نہیں دی. جی اس طرف پیش رفت تو ابھی بھی مشکل ہی ہے. دیکھیں جو پچھلے دور حکومت تھا ٹرمپ کا، اس میں جو ابراہیم اکارڈز انہوں نے سائن کیے جو ہے اس میں اسرائیل کے تعلقات نارملائز کیے گئے کئی ملکوں کے ساتھ، اس میں اور اہم ملک شامل ہیں جس طرح یو اے ای بھی شامل ہے اس میں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کو جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، اس کی طرف تو کوئی بھی پروگریس نہیں ہوئی تھی بالکل، بلکہ اس کے وہ لنکڈ بھی نہیں تھے آپس میں. تو ہاں البتہ بائیڈن نے کوشش کی تھی جسے اس نے گرینڈ ریکنسیلیشن کا نام دیا تھا اس پہ کہ جی کہ اگر سعودی عرب نارملائز کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر وہ ایٹ لیسٹ ایک پاتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، یا 2 اسٹیٹ سولوشن ایک پاتھ دیں گے اس کی طرف، ایک راستہ. لیکن اس پہ بھی بات زیادہ نہیں ہو سکے. ابھی تو جو سچویشن ہے اس میں تو اس کی طرف کوئی اتنی زیادہ پیش رفت کا جو ہے منظرنامہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پیچیدگی ہے، جو یہ ابھی سیز فائر نہیں ہو رہا، اس میں 5-6 ایریاز ہیں جس وقت، اور یہ میں پہلے بھی بہت سارے اپنے کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کافی مہینوں سے، بلکہ اب تو سال سے بھی زیادہ ہوا ہے، کہ جب بھی یہ معاہدہ ہوگا یا سیز فائر ہوگا ٹیمپرری یا زیادہ دیر کے لیے، تو یہ انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا جو امریکہ کروا رہا ہے حماس کے اور اسرائیل کے بیچ میں، اور باقی جو بھی دنیا کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ کاؤنٹ نہیں کرے گا. ابھی بھی وہی سلسلہ ہے. اب اس میں وہ کافی قریب آ چکے ہیں، لیکن جو متنازع امور ہیں ابھی وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جی کتنے ہاسٹیجز وہ شروع میں رہا کریں گے، اور کتنی جو باڈیز ہیں ہاسٹیجز کی، کیونکہ ان میں سے کافی سارے جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اچھا جی اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے، کیونکہ شروع کا فیس ہوگا 60 دن کا، یہ 60 کہہ رہے ہیں، حماس کہہ رہا ہے کہ نہیں شروع سے پرماننٹ کریں. اور پھر مذاکرات کب ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ فیز کے لیے. پھر ایشو یہ ہے کہ جو ایڈ ہوگی، ہیومینیٹیرین ایڈ، وہ ڈیوائڈ کون کرے گا؟ کیا وہ حماس کے تھرو ہوگی، یا وہ ظاہر حماس وہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ نہیں وہ دوسرے طریقوں سے ہو. پھر اس کے بعد ایشو یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو کوریڈورز ہیں، جس طرح فیلاڈیلفی کوریڈور ہے، یا دوسرا اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں رہے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی جو افواج ہیں، جو اپنی پریزنس ہے، ملٹری پریزنس، وہ ان علاقوں میں بھی رکھے جو سارے ظاہر جو غزہ کی پٹی ہے اس پہ بہت سے اہم مقامات پہ. پھر یہ آ جاتا ہے کہ ڈے آفٹر کیا ہوگا، وہ جو بات ہوئی ہے کہ انتظام کون سنبھالے گا، حماس کا کیا رول ہوگا. پھر اسرائیل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ حماس نظام کرے. تو ابھی بھی یہ پیچیدہ ایشوز ہیں سارے، جس پہ بات چیت اس وقت قطر میں ایز وی اسپیک جاری ہے. اور جو بھی اس وقت فی الحال جو ٹیمپرری سیز فائر ہوگا، وہ ان ایشوز کی جو ہے نا اگر یہ ریزالو ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا، یا اسی کے
اس میں اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ باقی لوگ جو ہیں یا باقی ممالک اس سے باہر کیا چاہتے ہیں. اس میں فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات نہیں ہوگی اس وقت جو سی ہے. ہاں ایک وقت جب یہ اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سیز فائر ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ٹیمپرری ہوگی اگین, کیونکہ دیر پا اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ میں کافی پہلے بھی کامنٹ کر چکا ہوں کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہوا سارا کچھ اس کے بعد اسرائیل جو ہے اور حماس وہ کوئی پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکے آپس میں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری پھر آپ نے عائشہ نے یہ بات کی کہ جی پاپولر ول. اب دیکھیں جہاں تک پاپولر ول کا تعلق ہے تو پاپولر ول تو حماس کے ساتھ بھی نہیں ہے. جب انہوں نے 2000 میرے خیال غالباً 7 میں اقتدار جب سنبھالا تھا تو اس وقت بھی وہ کوئی جو ہے نا اس میں الیکشن وغیرہ کچھ ہوا تھا, لیکن بعد میں بیسیکلی تو اقتدار انہوں نے سنبھالا تھا, انہوں نے اوور پاور ہی کی تھے, ایک قسم کا ٹیک اوور کیا تھا. اس کے بعد سے ادھر الیکشنز بھی نہیں ہوئے. تو پاپولر ول کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی وہ کہتے ہیں وہ جو کوئی اس طرح کے جو پولز آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 80-90% پاپولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل کے حق میں تو ہے ہی نہیں, لیکن وہ حماس کے حق میں بھی نہیں ہے. تو پاپولر ول پھر کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ اس وقت تو خیر اس کی بات بھی مشکل ہے. تو ابھی جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور پھر دیکھیں اسرائیلی جو ہے نا اس میں 2 چیزیں اور ہیں وہ بھی اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس وقت جو ہے سارا وہ کہتے ہیں نا آل پالیٹکس از لوکل. تو اس میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اس میں کافی کچھ جو ہے وہ اسرائیل کی اسٹیٹ پالیسی بھی ہوگی, لیکن اس میں کافی ساری وہ ہے جو کہ نیتن یاہو کی پرسنل سروائیول ہے, پولیٹیکل سروائیول. کیونکہ وہ اگر جو ہے بیسیکلی یہ نہیں جاری رکھتا یہ کانفلکٹ تو اس کو تو نیتن یاہو پہ تو بہت سخت قسم کے مقدمات ہیں. نیتن یاہو جو ہے اس کی گورنمنٹ بھی لٹرلی مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. وہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے ہارنے کے ہی چانسز ہیں زیادہ. تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی یہ کانفلکٹ ختم ہو. دوسری طرف حماس جو ہے ان میں بھی فلیکسیبلٹی بہت سی چیزوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ شاید وہاں کی پاپولر ول اس وقت ہو کہ ہاں آپ فلیکسیبل ہوں اور اس وقت ختم تو کریں. کیونکہ دیکھیں ان کے لیے تو اس وقت جو وہاں پہ منظرنامہ ہے لائف جو ہے وہاں پہ مطلب اس میں جو بیسک امینٹیز آف لائف ایگزسٹ نہیں کر رہی. فیمن کنڈیشنز ہیں, 60,000 سے زیادہ 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ معصوم زیادہ, ان میں 2/3 جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. وہ جو ہیں بیسیکلی اس وقت سارے اس دنیا میں نہیں ہیں. اور اور باقی بھی جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی دنیا جانتی کہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں دونوں سائڈ جو سی ہیں وہ اپنی اس پہ قائم ہے, کیونکہ وہ بھی پولیٹیکلی سروائیو کرنا چاہتے ہیں حماس بھی. تو وہ بھی اس کی وجہ سے کچھ ایسے مطالبات ہیں ان کے جو کہ دوسری سائڈ بھی نہیں مان رہی. تو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ساری پالیٹکس میں سفر تو عام لوگ وہاں کے کر رہے ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں. اور ان کی پاپولر ول بھی ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو پچھلے کتنے سالوں سے کسی وقت ڈٹرمن ہوئی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیا چاہتے ہیں, کس کی طرف ہیں ایگزیکٹلی جو ہے. تو یہ سارا جو ہے نا اس وقت انفارچونیٹلی جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے اس میں وہ چیز دیکھنا فوری طور پہ, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ان این آئیڈیل ورلڈ کہ بعد سیلف ڈٹرمنیشن جو ان سی ہے ان کی ان لوگوں کا جو ہے نا ان کا جو حق ہے خود ارادیت کا, اور جو اتنے عرصے سے ان کو پوری دنیا نے وعدہ کیا ہوا ہے اور ایون آسلو اکارڈز کے فریم ورک میں بھی شامل تھا, اور اس سے پہلے بھی اس سے کبھی جو ہے انکار تو کسی نے نہیں کیا, امریکہ نے بھی نہیں کیا, مغرب نے بھی نہیں کیا, باقی ملکوں نے بھی نہیں کیا, لیکن ان کو مل نہیں رہا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں اس طرف کوئی راستہ نکلے گا اس وقت. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی طرح سے جو اس وقت ایک ٹریجڈی وہاں پہ جو انفولڈ ہو رہی ہے, ایک وہاں پہ جو اس وقت لوگ جو لٹرلی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آلموسٹ وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بالکل اس طرف جا رہی ہیں جہاں پہ ایک پوری پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو رہی ہے, اس کو کسی طرح سے روکا جائے. اور وہ جب بھی روکا جائے گا وہ اسی مذاکرات کے ذریعے ہوگا, اور وہ انفارچونیٹلی ٹیمپرری ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد کچھ ہوگی کہ ان تمام تر صورتحال کے اثرات جو ہیں وہ جنوبی ایشیا پر کس حد تک جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں کیا معاملات جو ہے وہ دکھائی دیں گے. اگر نیتن یاہو کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل جوہر سلیم صاحب نے وہی پوائنٹ اٹھایا ہے جو مستقل ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب تک جنگ ہے تب تک نیتن یاہو اقتدار میں موجود ہیں, جیسے ہی جنگ ختم ہوگی نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہو جائے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.